سید یونس اعجاز کی شعری خدمات کا تجزیاتی مطالعہ۔ مقالہ نگار نوید الحسن نور۔ باب اول، یونس اعجاز، احوال و آثار۔ تعارف۔ سید یونس اعجاز کا شمار ان اصحاب فکر و فن میں ہوتا ہے جنہیں خداوند قدوس نے خاص شعری ملکہ عطا فرمایا ہے۔ وہ حمد، نعت، منقبت، نظم، غزل اور دور حاضر کے مسائل کو بیان کرنے میں ایک جیسی مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ غزل ان کا خاص میدان ہے۔ سید یونس اعجاز پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ میں اکثر و بیشتر بین الاقوامی مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی تخلیقی ذہن سے بہرہور کیا ہے۔ 7 سمندر پار رہنے کی وجہ سے انہیں اتنی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، مگر ان کے کلام میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جن کی بنا پر وہ کلاسیکی اور جدید شعراء کے پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں۔ نوا و نطق کے ورثے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، کبھی مٹنے نہیں دے گی میری اردو زباں مجھ کو۔ پیدائش: سید یونس اعجاز نے 21 جون سن 1938 محلہ لوہاری دروازہ، ضلع جالندھر، ریاست کپور تھلہ، بھارت میں ایک دینی و مذہبی سادات گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کا شجرہ نسب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے ہر فرد کو اسی عظیم نسبت، سادگی، شرافت اور تقویٰ کی بنا پر پیدا ہوتے ہی مولوی کی کنیت مل جاتی تھی۔ چنانچہ سید یونس اعجاز کو بھی بچپن سے ہی مولوی کہا جانے لگا۔ سید یونس اعجاز کا پیدائشی نام سید یونس اعجاز گیلانی ہے، مگر شعر و ادب کی دنیا میں انہیں سید یونس اعجاز کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ عاصم صدیقی اپنے خاکے میں لکھتے ہیں، بچہ کپور محلے میں پیدا ہوا اور اس کے ساتھ تھلہ جڑا ہوا ہے، یعنی کپور تھلہ میں پیدا ہوا۔ اگر تھلہ کے نیچے یائے کے 2 نقطے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی کہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ نانا خطیب تھے لیکن نواسہ شاعر۔ والد صاحب صبح سویرے درود شریف پڑھتے تھے، بیٹا شعر گنگناتا تھا۔ آباء و اجداد: یونس اعجاز کے آباء و اجداد تقریباً 400 سال پہلے عراق سے بھارت کی ریاست کپور تھلہ میں آ کر آباد ہوئے۔ یونس اعجاز کے نانا جان کا نام حضرت سید امام الدین تھا، جو تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ریاست بھر میں مشہور تھے۔ کپور تھلہ کے مہاراجہ کپور سنگھ کو ان سے دلی عقیدت تھی، چنانچہ اس راجہ نے 1925 میں 10 ایکڑ رقبے پر مشتمل ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی، جو 7 سال کے طویل عرصے میں پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد کا نام جامع کپور تھلہ رکھا گیا۔ یہ مسجد نقاشی اور فنی مہارت کی آئینہ دار ہے۔ یہ اس ریاست کی پہلی مسجد تھی۔ مہاراجہ کپور سنگھ نے، جو سید امام الدین کے عقیدت مند تھے، اس مسجد کی امامت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے یونس اعجاز کے نانا جان ہی کی خدمات حاصل کی، جنہیں حضرت سید امام الدین نے تا دم آخر نبھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کو اپنے بیگانے کس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ والدین: یونس اعجاز کے والد کا نام سید محمد ابراہیم تھا، جن کا شمار اپنے علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ خاندانی روایت کے مطابق انہوں نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ ان کا ذریعہ معاش ٹھیکیداری تھا، مگر مذہب کی طرف ان کا خاص رجحان تھا۔ ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے رہے اور اپنی اولاد کو بھی ایسا قیمتی خزانہ عطا کر گئے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ان کا وصال 60 برس کی عمر میں سن 1960 میں ہوا۔ یونس اعجاز کی والدہ کا نام سیدہ عمرہ بیگم تھا، جو ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ درود و سلام کی محافل میں نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں، بلکہ ان محافل کا باقاعدہ اہتمام بھی کیا کرتی تھیں۔ علاقے بھر کی مستورات کو سالہ سال سے انہیں نماز عید بھی پڑھانے کا اعزاز حاصل تھا۔ یوں دور دراز علاقوں سے عورتیں ان کے گھر آتیں اور اپنے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کرتیں۔ بہن بھائی: یونس اعجاز کے 6 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جن میں سے 2 بھائی بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے بڑے بھائی کا نام سید عبدالحق شاہ تھا، جن کا انتقال 88 سال کی عمر میں 2008 میں ہوا۔ دوسرے بھائی سید فضل حق شاہ تھے، جو 83 سال کی عمر میں 2006 میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تیسرے بھائی سید یوسف شاہ کا انتقال 2002 میں
68 برس کی عمر میں ہوا۔ چوتھے بھائی کا وصال 2003 میں 62 سال کی عمر میں ہوا۔ یونس اعجاز کی 3 بہنوں میں سے 2 کا انتقال ہو گیا اور ایک لاہور میں بقید حیات ہیں۔ ہندوستان میں ابتدائی تعلیم۔ یونس اعجاز نے رندھیر اسکول کپورتھلا میں اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ بچپن سے ہی ان کی آواز میں نغمگی اور مٹھاس کے علاوہ سوز و گداز بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے اساتذہ اسکول کی اسمبلی میں ان سے روزانہ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ یہ دعا سنتے تھے: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اسی اسکول سے انہوں نے تیسری جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ یہی وہ دن تھے جب ہندوستان میں ہر طرف فسادات کا زور تھا، کسی کی عزت، جان اور مال کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ ان حالات کا ذکر وہ اپنے خالق و مالک سے کرتے ہیں: جو بھلا بیٹھے تجھے وہ جاویداں ہونے لگے، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں بے نشاں ہونے لگے۔ محلہ لوہاری دروازے میں ہندو قوم اکثریت سے آباد تھی، اس لیے یونس اعجاز محلہ شیخا میں چلے آئے کیونکہ یہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ ایسے حالات میں انہیں مجبوراً تعلیم سے منہ موڑنا پڑا۔ ہندوستان سے پاکستان ہجرت۔ یونس اعجاز کو بھی دوسرے مسلمان محب وطن لوگوں کی طرح آگ کے دریا سے گزرنا پڑا۔ بہت سے لوگ اس دریا میں ڈوب گئے۔ یونس اعجاز نے ایسے ہی موقع کے لیے یہ شعر لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیں: گھروں کو لوٹنے کے گویا راستے ہی بند تھے، گھروں کو لوٹنے کے گویا راستے ہی بند تھے، بس ایک شہر گاؤں کے سبھی جوان کھا گیا۔ یونس اعجاز کا تعلق ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جو زندہ سلامت پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ دوران انٹرویو جن حالات کی انہوں نے منظر کشی کی ہے اور جس انداز سے انہوں نے ہجرت کی بازگشت بیان کی ہے، سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ یونس اعجاز کے خاندان نے 3 مرتبہ کپورتھلا سے پاکستان کی طرف ہجرت کے لیے جد و جہد کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پہلی مرتبہ پورا خاندان گھر سے پاکستان کے لیے نکلا، مگر انہیں کوئی گاڑی نہ ملی اور جو ملی اس میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، جبکہ یہ 108 افراد تھے۔ یوں یہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ دوسری مرتبہ تمام خاندان پیدل سفر کرتے ہوئے جالندھر کی طرف کانجی والا تک پہنچا۔ وہاں نہر کے پل پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا تصادم ہوا، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور پل پر موجود تمام مسلمان مارے گئے۔ یونس اعجاز کے خاندان والوں کی خوش قسمتی تھی کہ یہ ابھی نہر کے پل تک نہیں پہنچے تھے۔ تیسری مرتبہ ایک ٹرک کرائے پر لیا گیا، تمام لوگ اس پر سوار ہوئے۔ ٹرک والے نے 100 روپیہ فی کس ان سے وصول کیا۔ جنگل سے ٹرک گزر رہا تھا کہ اچانک ٹرک میں کوئی خرابی پیدا ہوئی اور رک گیا۔ ارد گرد ہندو اور سکھ تلواریں، بندوقیں اور دوسرے آلات لے کر اس ٹرک کی طرف بڑھے۔ خدا کی قدرت کے دوسری طرف سے ملٹری کا ٹرک آتا دکھائی دیا۔ یوں وہ سب فوج کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ یونس اعجاز کے خاندان نے جالندھر میں 2 ہفتے گزارے اور وڈانا جا کر خیمے لگائے۔ یونس اعجاز کے بقول انسانوں سے جان چھوٹی تو فطرت بھی امتحان لینے کے لیے تیار تھی۔ ایسا شدید طوفان آیا کہ تمام خیمے اکھڑ گئے۔ یہ سیلاب اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ جالندھر سے ٹرک چلتے ہوئے امرتسر پہنچا تھا کہ دشمن کا پھر حملہ ہوا۔ خطرے کے پیش نظر ٹرک مسلسل چلتا رہا۔ بقول یونس اعجاز جب پاکستان پہنچے تو اٹاری سے آواز آئی: کھڑکیاں کھول دو، پاکستان آ گیا ہے، کھڑکیاں کھول دو، پاکستان آ گیا ہے۔ یونس اعجاز کے بھائی سید عبدالحق شاہ کی شادرہ میں سید اقبال محمود، جو ان کے بہنوئی تھے، سے ملاقات ہوئی۔ یوں ان کا خاندان 15 دن تک شاہ عالم مارکیٹ لاہور محلہ ڈبی بازار میں رہا۔ اس کے بعد مال گاڑی میں بیٹھ کر پورا خاندان ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حالات۔ یونس اعجاز اور ان کے گھرانے کو پاکستان میں انتہائی کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوران انٹرویو ان کی آنکھوں میں کئی بار آنسو جھلکے اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ 9 سال کی عمر تھی، میں ایک خالی بوری کندھے پر رکھتا اور گھروں سے سوکھی روٹیاں اکٹھی کرتا جن میں دیمک بھی لگی ہوتی۔ والدہ ان ٹکڑوں کو دھو کر سکھاتی اور پھر ان کو کوٹ کر ان میں گڑ ڈالتی۔ 6 مہینے تک صبح، دوپہر اور شام یہی کھاتے رہے۔ یونس اعجاز نے اس موقع پر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا: سن 1960 تک حالات کچھ ایسے ہی رہے جنہیں یاد کر کے آج بھی دل بھر آتا ہے۔ ان حالات کے بعد اس خاندان نے مستقل سکونت ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اختیار کر لی۔ خاندانی اعزاز۔
یونس اعجاز کے خاندان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ پاکستان کی پہلی سنی کانفرنس کا اہتمام انہوں نے کیا۔ یہ کانفرنس سن 1965 میں منعقد ہوئی، جس میں تقریباً 7 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ خاص طور پر اس کانفرنس کے لیے ان کے بھائی سید ایوب شاہ نے عملی کردار ادا کیا۔ کانفرنس کے بعد تمام مہمان علماء نے ان کے گھر میں 3 روز تک قیام کیا۔ یوں یہ تاریخی کارنامہ پاکستان میں ان کی پہچان بن گیا۔ ان علماء میں امام الشاہ احمد نورانی، سید احمد سید کاظمی، سید فیض الحسن شاہ، عبد الغفور ہزاروی اور پیر دیول شریف جیسے مشائخ شامل تھے۔ پاکستان میں تعلیم۔ یونس اعجاز نے سن 1947 میں ہجرت کے بعد میونسپل پرائمری اسکول میں داخلہ لے لیا اور 5ویں کا امتحان سن 1949 میں اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد 6ٹھی جماعت میں 1949 کو ڈی سی ہائی اسکول ٹوبر ٹیکسنگ میں داخل ہوئے، جہاں انہیں برکت علی جیسے ادبی استاد ملے جو شعر و شاعری کے اس قدر رسیا تھے کہ 3 سال ان سے صرف شعر و شاعری ہی سنتے رہے اور انہیں پاس نہ ہونے دیا۔ یوں یونس اعجاز کو یہ اسکول چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ مسلم اسکول ٹوبر ٹیکسنگ میں داخل ہوئے اور نئے سرے سے پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا۔ سن 1958 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ دوستوں نے حوصلہ افزائی کے طور پر انہیں کندھوں پر اٹھایا اور جشن منایا۔ اسی موقع کے لیے شاید انہوں نے کہا ہے، مجھے بھی یوں ہی اٹھایا گیا تھا کاندھوں پر، میری سنو کہ یہ خلق خدا کسی کی نہیں۔ میٹرک کے بعد انہوں نے لائل پور فیصل آباد سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان سن 1960 میں پاس کیا۔ یونس اعجاز کالج کی طرف سے اسلامیہ کالج لاہور میں مشاعرہ پڑھنے آتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے احسان دانش کی زمین میں پوری غزل پڑھی اور ایوارڈ حاصل کیا۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، زمانے میں ہماری بے بسی مشہور ہے لیکن ہمیں سے رونق بزم جہاں ہے لوگ کہتے ہیں۔ سن 1960 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور صرف 23 برس کی عمر میں ہی ان کے کمزور کندھوں پر بھاری ذمہ داری آن پڑی، کیونکہ ان کے بھائیوں نے والد کی وفات کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یوں انہیں گھریلو اور تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرنا پڑی، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ دسمبر سن 1961 میں اکاؤنٹنگ کی کلاس میں انہیں گولڈ میڈل عطا کیا گیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن والٹن لاہور میں 20 روپے ماہانہ پر کلرک کی ملازمت کرنے لگے۔ یہ ایسوسی ایشن ایک ماہنامہ نکالتی تھی جس کا نام المجتہد تھا۔ یونس اعجاز اس رسالے کے ایڈیٹر تھے اور اس میں اپنا کلام بھی شائع کرتے تھے۔ تقریباً 1.5 سال تک وہ یہاں رہے۔ سن 1962 میں انہوں نے فاضل فارسی کا امتحان پاس کیا۔ زمانہ طالب علمی میں یونس اعجاز نے سلیم بیتاب، عدیم ہاشمی اور قتیل شفائی کے ساتھ کئی مشاعرے پڑھے۔ سن 1966 میں انہوں نے ادارہ لندن چیمبر آف کامرس سے اکاؤنٹنگ کا امتحان پہلی پوزیشن میں پاس کیا۔ سن 1966 میں انہوں نے PIIA پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹس میں 4 سالہ کورس مکمل کیا۔ شادی۔ یونس اعجاز کی شادی 26 برس کی عمر میں 11 اکتوبر سن 1964 میں بیگم عصمت سلطانہ سے ہوئی، جن کا تعلق جہلم سے تھا۔ بیگم عصمت سلطانہ سے ازدواجی وابستگی سے لے کر آج تک وہ مسلسل ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ یونس اعجاز اپنی بیگم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیگم صاحبہ کو اللہ پاک نے بے مثال حافظے سے نوازا ہے۔ میرا بیشتر کلام انہیں ازبر ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے میری معاونت کی ہے۔ بیگم عصمت سلطانہ نے اسکول کی تعلیم تو صرف مڈل تک ہی حاصل کی، مگر قرآن پاک کی تفسیر اور علم حدیث میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یونس اعجاز کو اردو شعر و ادب میں عروج بخشا اور ان کے کلام کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں امتیازی حیثیت بخشی، وہاں انہیں رحمتوں اور نعمتوں سے بھی خوب حصہ عطا کیا ہے۔ یونس اعجاز کو اللہ پاک نے 8 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کیں، جن میں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی بچپن میں ہی انتقال کر گئی، جن کا غم وہ ابھی تک محسوس کرتے ہیں۔ 6 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کے نام و احوال پیش خدمت ہیں۔ سید محمد بلال 2 اپریل سن 1966 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مسیسپی یونیورسٹی امریکہ سے ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ ان کی شادی برطانیہ کی رائل فیملی میں سوزن نامی لڑکی سے ہوئی، جس کا اسلامی نام عائشہ رکھا گیا۔ سید محمد کمال 27 مارچ سن 1967 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے MBA کے بعد ملک شام کی حیدر فیملی میں
اسما حیدر سے شادی کی۔ سید محمد رحمان 18 اگست سن 1968 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مسیسپی یونیورسٹی امریکہ سے کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں ماسٹرز کیا۔ ان کی شادی امریکہ میں ایک انگریز خاتون مینڈا سے ہوئی جس کا اسلامی نام منزہ ہے۔ سیدہ صوبیہ فاطمہ 20 اپریل سن 1970 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے آرکیٹیکٹ ڈیزائنر کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی شادی امریکہ کے ایک مسلم خاندان میں محمد یاسین سے ہوئی۔ سید محمد عرفان 21 مئی سن 1971 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مسیسپی یونیورسٹی امریکہ سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا۔ ان کی شادی بیوسٹر فیملی کی ڈوڈ سے ہوئی جس کا اسلامی نام طوبہ ہے۔ سید محمد رضوان 10 جون 1972 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی مسیسپی یونیورسٹی امریکہ سے کمپیوٹر سائنس ہی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی شادی امریکی خاتون کیتھرین سے ہوئی۔ ان کا اسلامی نام بھی کیتھرین ہے۔ سیدہ عائزہ فاطمہ 13 مارچ سن 1977 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے رائز یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ ان کی شادی امریکہ کے ایک مسلم خاندان میں ہوئی۔ ان کے شوہر کا نام عزیز ہے۔ سید محمد سبحان 11 جنوری سن 1979 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ٹیکساس ڈیلس سے ماسٹرز کیا۔ ان کی شادی پاکستان کے شہر ایبٹ آباد کے ایک پٹھان خاندان میں ہوئی ہے۔ ان کی بیگم کا نام جویریہ یونس ہے۔ سیدہ ثروت فاطمہ 6 دسمبر 1980 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے نیو یارک یونیورسٹی سے فزیو تھراپی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی شادی اٹلی کے مسلم گھرانے میں ہوئی اور ان کے خاوند کا نام طارق جبرائیل ہے۔ یونس اعجاز کے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کی تعداد ماشاءاللہ 19 ہے۔ یونس اعجاز کے تمام بچے اپنے الگ الگ گھروں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے اپنے والدین سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ حج و عمرہ۔ یونس اعجاز نے 1974 سے لے کر 1996 تک ہر سال کم از کم 4 عمرے ضرور ادا کیے ہیں اور حج انہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ کیے۔ وہ سعودی عرب کے شہر الزہران میں رہتے تھے۔ الزہران سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 1850 کلومیٹر ہے، مگر ان کی عقیدت کے سامنے تمام فاصلے سمٹ کر رہ گئے۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا، زیادہ فاصلے کی وجہ سے راستے میں آرام کرنے کے لیے بے آب و گیاہ صحرا میں جہاں جی چاہتا لیٹ جاتے اور تازہ دم ہو کر دوبارہ چل پڑتے۔ ذرا بھی محسوس نہ ہوتا کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا، کیونکہ دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ اور اس کے محبوب کے در پر جا رہے ہیں۔ آقا تیری دہلیز سے کیا کچھ نہیں ملتا، دنیا بھی یہی ہے، میری عقبہ بھی یہی ہے۔ شاعری میں استاد۔ یونس اعجاز ابتدا میں ابو بکر رسوا صدر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج جھنگ کو اپنا کلام دکھایا کرتے تھے، مگر بہت جلد استاد نے جوہر قابل کو پہچان لیا اور انہیں کہہ دیا کہ اب تمہارے کلام میں تصحیح کی گنجائش نہیں ہے۔ یونس اعجاز اس زمانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں محترم استاد کے ساتھ سائیکل پر کتابیں باندھ کر تقریباً 250 دیہات میں ان کی کتاب شہر دل بیچنے کے لیے گیا۔ ایک کتاب کی قیمت اس وقت 1.5 روپیہ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب کتابوں کی دکانیں نایاب تھیں۔ تلامذہ۔ یوں تو یونس اعجاز کے کئی ایک شاگرد ہیں، مگر جنہوں نے باقاعدہ ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، ان میں اقبال احمد قمر جنرل سیکریٹری، اوورسیز پاکستانی رائٹرز فورم، سعودی عرب، اقبال طالب، جاوید انصاری، عادل چودھری، افضال، مسرور تبسم، مسعود قاضی، سہیل قاضی، ثاقب اور سلیم پراچا وغیرہ شامل ہیں۔ امریکہ میں اردو لائبریری کا قیام۔ یونس اعجاز نے یوں تو دیار غیر میں اردو شعر و ادب کا بہت خزانہ تقسیم کیا ہے، مگر یہ خدمت ان کی خاص طور پر داد کے قابل ہے کہ انہوں نے امریکہ کے شہر رچرڈسن میں پبلک لائبریری کی انتظامیہ سے اجازت نامہ لے کر اردو کی لائبریری کے لیے خصوصی گوشہ قائم کیا اور کیٹلاگ بھی خود بنایا۔ سن 2006 میں انہوں نے اس کام کی ابتدا کی اور تقریباً 2500 کتابیں خود خریدیں اور کچھ دوستوں سے حاصل کر کے رکھوائیں۔ انٹرویو میں انہوں نے بتایا، وہاں قانون ہے کہ اگر سال بھر میں کوئی کتاب پڑھنے کے لیے نہ نکلے تو اسے لائبریری سے نکال دیتے ہیں۔ میں باقاعدہ سال کے اختتام پر لائبریری جاتا ہوں اور جو کتابیں کسی نے پورا سال ایشو نہیں کروائی ہوتی وہ اکٹھی کرتا ہوں اور انہیں ایشو کرواتا ہوں تاکہ وہ یہ کتابیں کہیں پھینک نہ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نسل اس علمی خزانے سے مستفید ہوتی رہے گی۔ درس نظامی کی کتب کا مطالعہ۔ یونس اعجاز پرائمری تعلیم کے ساتھ ساتھ مسجد میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد
مولانا مختار الحق صدیقی صاحب سے باقاعدہ درس نظامی کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ درس نظامی کا یہ سلسلہ 6 سال تک برابر جاری رہا۔ 7ویں سال استاد مکرم نے فرمایا، اب درس نظامی مکمل کر لو یا پھر اسکول کی تعلیم حاصل کر لو۔ ان کے والد کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک عالم دین بنے۔ وہ روزانہ فجر کی نماز میں انہیں اپنے ساتھ لے جاتے اور وہاں سے یونس اعجاز درس نظامی کی پڑھائی کے بعد اسکول جایا کرتے۔ یونس اعجاز اس صورتحال کا اظہار یوں کرتے ہیں، میں نے اسکول کی تعلیم کو ترجیح دی۔ والدہ نے تو کچھ نہ کہا کیونکہ ان کی طبیعت میں شکوہ بالکل نہ تھا، البتہ والد محترم بہت برہم ہوئے اور ڈانٹا، مگر کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ عملی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ یوں انہوں نے 8ویں جماعت تک درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ اس دورانیے میں انہوں نے ترجمۃ القرآن، تفسیر، احادیث کی شرحیں، شیخ سعدی کی گلستاں بوستاں، حافظ شیرازی کا کلام، عطاء الدین عطار کی پند نامہ عطار، علامہ دوانی کی اخلاق جلالی، مولانا جلال الدین روم کی مثنوی، مولانا عبد الرحمن جامی کا نغمہ کلام اور کلیات اقبال تو انہیں حفظ کی حد تک یاد تھا۔ یونس اعجاز علامہ اقبال کی صحبت سے بھی مستفید ہوئے، جس کو انہوں نے یوں بیان کیا۔ سن 1958 میں ایک رات علامہ اقبال میرے خواب میں آئے۔ یہ ملاقات کافی طویل رہی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کافی دور تک پیدل چلے اور باتیں کرتے گئے۔ بس کیا تھا، اس کے بعد تو میری قسمت ہی بدل گئی۔ ان کا کلام تو پہلے بھی ازبر تھا، مگر اس کے بعد طبیعت میں ٹھہراؤ سا آ گیا۔ ابتدائی شاعری۔ یونس اعجاز نے اسکول کے زمانے سے ہی شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ ان کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیں، گڑیوں کی شادیوں میں بھی رہتا تھا پیش پیش، بچپن سے ہی مزاج میرا عاشقانہ تھا۔ اسی دوران میں انہوں نے دوستوں پر کچھ ہجویات بھی کہیں۔ اس دور کا اگر انہیں کوئی دوست مل جاتا ہے تو بیشتر اشعار اسے اب بھی یونس اعجاز کے یاد ہوتے ہیں۔ حجو کی ایک مثال یہ ہے، کیا کڑی تعزیر اظہار محبت پر ملی، سارا دن چوکی میں کاٹا رات بھر تھانے رہے، کیسے کیسے چلے کھچوائے تمہارے عشق نے، ہیر کے روزے پہ جا کر جھنگ منگیانے رہے، چال اس کی ہے چلن اس کا ہے عزت اس کی ہے، دوستوں جس کے پولیس والوں سے یارانے رہے۔ ابتدائی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے یونس اعجاز نے کہا، جب میں سعودی عرب میں تھا تو کافی کلام ٹوبر ٹیکسنگ میں مسودے کی شکل میں موجود تھا، مگر جب میں واپس آیا تو سارا کلام بھائی نے ردی سمجھ کر بیچ دیا تھا، جس کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ ملازمت اور ادب سے لگاؤ۔ یونس اعجاز کو 14 اگست سن 1963 میں لیور بردرز کمپنی رحیم یار خاں میں بحیثیت اکاؤنٹنٹ 150 روپے کے عوض ملازمت ملی۔ کچھ عرصے بعد ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ شہر تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ قابلیت کی بنا پر ان کی تنخواہ میں بھی 125 روپے کا اضافہ ہو گیا، یعنی ان کی تنخواہ 275 روپے ہو گئی۔ 1968 میں ان کا تبادلہ کراچی ہو گیا، جہاں ان کی تنخواہ 437 روپے کر دی گئی۔ دسمبر 1971 میں یونس اعجاز کا تبادلہ پھر لاہور ہو گیا۔ یہاں مزید اضافے کے بعد ان کی تنخواہ 950 روپے ماہانہ ہو گئی۔ یہ ان کی قابلیت ہی تھی کہ جس کے بلبوتے پر وہ معاشی طور پر ترقی کے مراحل طے کرتے رہے۔ یونس اعجاز نے جہاں اپنے روزگار کے سلسلے میں بہت محنت کی، وہاں علم و ادب سے بھی مسلسل وابستہ رہے اور علمی تشنگی مٹانے کے لیے حلقہ ارباب ذوق لاہور میں سن 1971 تا 1974 تک خاموش سامع کی حیثیت سے باقاعدہ شرکت کرتے رہے، جہاں انہیں بڑے نامور شعراء کا کلام سننے کو ملا۔ جن شعراء کو انہوں نے حلقہ ارباب ذوق میں سنا ان میں حفیظ جالندھری، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، امتیاز علی تاج، مستور لکھنوی، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، پروفیسر انجم رومانی اور سیف الدین سیف شامل ہیں۔ یونس اعجاز چونکہ بچپن ہی سے شعر کہتے تھے، اس لیے انہوں نے دوران ملازمت بھی بہت سا کلام لکھا اور خاص طور پر مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، جس بنا پر انہیں لیور بردرز کمپنی کی طرف سے شاعر لیور کا ایوارڈ دیا گیا۔ ریحانہ روحی یونس اعجاز کی ادبی شخصیت پر بات کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ سید یونس اعجاز ایک زندہ، بیدار اور حساس شاعر ہیں۔ انہوں نے احساسات، معاشرتی اور قومی و بین الاقوامی زندگی کے بحران کا دردمندی کے ساتھ پورا جائزہ لیا ہے۔ ان کی شخصیت غرور سے مبرہ ہے، اس کے برعکس وہ انکسار ہی انکسار ہیں، عجز ہی عجز ہیں، اور اس صفت نے اعجاز کی شاعری کو زبان و بیان کا اعجاز بنا دیا ہے۔ بسلسلہ روزگار سعودی عرب میں قیام۔
انسان اپنے کندھوں پر پڑی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کبھی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اور کبھی شہر چھوڑتا ہے، مگر یونس اعجاز سے ان ذمہ داریوں نے ان سے وہ وطن چھڑوا دیا جس میں آنے کے لیے ان کے پورے خاندان نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ یونس اعجاز نے سعودی عرب جانے کا واقعہ یوں بیان کیا: ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک دوست منظور نواز نے سعودیہ کی آرامکو کمپنی کا اشتہار مجھے دکھایا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر کہا، میں نے پھر انکار کیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے میری ساری اسناد لیں، خود لیٹر ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ 4 مہینے بعد الزہران سے سینئر اکاؤنٹنٹ ریویو کلرک کے لیے کال آ گئی۔ حبیبہ طلعت عزیز اپنے انٹرویو میں لکھتی ہیں: منطقہ شرقیہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سید محمد یونس اعجاز کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ موصوف نہ صرف ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے ممتاز مقام رکھتے ہیں، بلکہ سعودی عرب میں اردو علم و ادب کے فروغ، پاکستانی فن و ثقافت کی ترویج اور پاکستانی بھائیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے یونس اعجاز کی کاوشیں قابل قدر و ستائش ہیں۔ سن 1974 سے بسلسلہ روزگار سعودی عرب میں آرامکو کمپنی سے منسلک ہیں۔ وہ سعودی عرب میں مجلس اقبال کے بانی، اوورسیز پاکستانی رائٹرز فورم کے صدر اور اوورسیز جرنلسٹ فورم کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ ان کے علاوہ فرینڈز فورم، بزم نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الخبر اور اوورسیز پاکستانی ویلفیئر سوسائٹی اور دوسری کئی ثقافتی تنظیموں کے مستقل اور ممتاز اراکین میں شامل ہیں۔ دلچسپ واقعہ: یونس اعجاز کو آرامکو کمپنی سے خط تو آ گیا، مگر اس کمپنی کا ایک اصول تھا کہ 4 بچوں تک کفالت کی ذمہ داری لیں گے، جبکہ ان کے اس وقت 6 بچے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ یونس اعجاز نے آرامکو کمپنی کے نام ایک خط لکھا جس پر قرآن پاک کی آیت واضح طور پر لکھی تھی، جس کا ترجمہ ہے: اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی۔ اس آیت کریمہ کا اثر کمپنی کے مالکان پر ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے قوانین نظر انداز کر کے وہ سب کچھ مان لیا جس کا مطالبہ یونس اعجاز نے ان سے کیا تھا۔ یوں خاندان سمیت یونس اعجاز سعودی عرب منتقل ہو گئے۔ سعودی عرب میں ادبی خدمات: ڈاکٹر اجمل نیازی یونس اعجاز کی سعودی عرب میں ادبی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: اب سعودی عرب ایک ادبی مرکز کے طور پر نمایاں ہو رہا ہے۔ وہاں معروف شاعر سید یونس اعجاز نے دن رات کام کر کے ایک ادبی فضا بنائی ہے۔ وہ تقریبات کراتے ہیں، ان میں سعودی عرب کے سارے اہل قلم اور اہل ذوق شریک ہوتے ہیں۔ انہیں واصل عثمانی، زکا صدیقی، گلریز بٹ اور جاوید علی شاہ کا تعاون حاصل ہے۔ سید یونس اعجاز بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ پاکستان کے ادبی حلقوں میں ان کی بڑی عزت ہے۔ یونس اعجاز کی سن 1976 میں سعودی عرب کے ایک مشاعرے میں پہلی بار زکا صدیقی یعنی اسماعیل میرٹھی کے پوتے اور ارشد بشیر حفیظ جالندھری کے بھانجے اور داماد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس مشاعرے میں ترنم سے کلام پڑھا جسے سامعین نے بہت سراہا۔ یہی مشاعرہ سعودی عرب میں یونس اعجاز کی پہچان بن گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے زکا صدیقی اور ارشد بشیر کے ساتھ مل کر سعودی عرب میں مجلس اقبال کی بنیاد رکھی۔ اس مجلس کے صدر ارشد بشیر اور جنرل سیکریٹری کے عہدے کے لیے یونس اعجاز کو منتخب کیا گیا۔ یوں اس مجلس کے زیر اہتمام سعودی عرب کی سرزمین پر ماہانہ طرحی مشاعروں کا آغاز ہو گیا۔ یونس اعجاز نے اپنے شعری ذوق سے متعلق انٹرویو میں کہا: میں نے چھوٹی موٹی تک بندی تو دوران تعلیم 6ٹھی جماعت سے ہی شروع کر دی تھی، تاہم باقاعدہ آغاز ایک مزاحیہ غزل سے کیا۔ جناب پروفیسر ابوبکر صدیق رسوا میرے استاد ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق میں متواتر 12 برس خاموش سامع کی حیثیت سے حاضری دیتا رہا۔ یہاں کے قیام میں جناب زکا صدیقی، سلطان محمود آشفتہ اور جناب پروفیسر واصل عثمانی سے کسب فیض کا شرف حاصل رہا۔ یہ یونس اعجاز کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے دیار غیر میں جا کر نہ صرف اردو ادب کو فروغ دیا بلکہ نئے لکھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے مشاعروں میں اقبال طالب اور رحمت کوثر انڈیا، ریحانہ روحی، اقبال احمد قمر، طارق بٹ، زین صدیقی، پروفیسر افضل آرش، سلیم پراچا، آصف زمان ڈار، محمود آشفتہ پاکستان جیسے شاعر باقاعدہ حصہ لیتے تھے۔ جب بھی یونس اعجاز کسی مشاعرے کو ترتیب دیتے ہیں، یہ تمام احباب اس میں شامل ہونا کسی عبادت سے کم نہیں سمجھتے۔ بین الاقوامی مشاعروں کا آغاز: یونس اعجاز نے جہاں سعودی عرب میں ماہانہ مشاعروں کی بنیاد ڈالی، وہاں ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی مشاعروں کا بھی آغاز کیا۔
سعودی عرب میں ان کی نگرانی میں 12 مشاعرے منعقد ہوئے۔ یونس اعجاز اپنی ادبی خدمات سے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس سلسلے میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے نہ صرف آج سے 20 برس قبل 1974 میں مجلس اقبال کی بنیاد رکھی، بلکہ اس کے جھنڈے تلے ہر سال اقبال ڈے منانے اور مشاعرہ منعقد کرانے کے ساتھ ساتھ ماہوار ادبی و تنقیدی محافل کا سلسلہ آج تک جاری رکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ سید یونس اعجاز نے کئی ایک بین الاقوامی مشاعرے کروائے، جن میں سن 1982 کے مشاعرے کی صدارت علامہ اقبال کے شاگرد رشید مولانا عبدالعزیز مدنی نے کی۔ پھر دیگر مشاعروں میں علامہ اقبال کے پوتے اور آفتاب اقبال کے بیٹے آزاد اقبال نے صدارت کے فرائض انجام دیے۔ ان مشاعروں میں عطاء الحق قاسمی، امجد اسلام امجد، سید ضمیر جعفری اور کلیم عاجز جیسے بلند پایہ شعراء اپنا کلام سنا کر داد و تحسین حاصل کرتے رہے۔ سن 1994 تک یہ مشاعرے سعودی عرب میں انعقاد پذیر ہوتے رہے۔ سعودی عرب میں اوورسیز پاکستانی رائٹرز فورم کا قیام بھی یونس اعجاز کی ہمہ جہر شخصیت کا کمال ہے کہ وہ 1960 میں اوورسیز پاکستانی رائٹرز فورم کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس فورم کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے۔ یہ ادبی پلیٹ فارم ایسا دریا ثابت ہوا جس میں چھوٹی چھوٹی ادب کی ندیاں ضم ہوتی گئیں۔ ان چھوٹی چھوٹی ادبی ندیوں میں نخلستان ادب، بزم ادب، الخقبہ، بزم اردو انڈیا، الدمام اور بزم اردو آرامکو وغیرہ شامل ہیں۔ پروفیسر واصل عثمانی یونس اعجاز کی سعودی عرب میں ادبی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں، منطقہ شرقیہ میں اس ادبی، ثقافتی اور علمی گہما گہمی کا صحرا کس کے سر ہے؟ تو اس میں سید یونس اعجاز تنہائی نظر آئیں گے۔ تمام شعراء و ادبا کو ایک رشتہ باہمی میں منسلک کرنے کا جو عظیم فریضہ انہوں نے ادا کیا ہے، اس پر انہیں جتنی داد و تحسین پیش کی جائے کم ہے۔ تسبیح کے دانوں کی طرح تمام اہل ذوق حضرات کو ایک رشتے میں پرو لینا اس شخص کا وہ کارنامہ ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج اخبارات، رسائل اور جرائد میں جتنی ادبی چہل پہل نظر آتی ہے، وہ سب اس مرد مجاہد کی سعی جمیلہ کا نتیجہ ہے۔ ہر ہفتے حضرت اعجاز کی آواز فون پر سن کر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اردو ادب زندہ ہے، ابھی مشاعروں کی رت باقی ہے اور ابھی زبان اردو کے رسیا اس دیار میں پائے جاتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی رائٹرز فورم کا مرکز الخبر میں بنا اور باقی شہروں میں اس کی شاخیں وجود میں آئیں۔ سن 1986 تا سن 1996 تک یونس اعجاز اس فورم کے باقاعدہ صدر رہے۔ سن 2008 تا 2012 تک یونس اعجاز خصوصاً امریکہ سے سعودی عرب میں صدر ہی کی حیثیت سے آتے رہے۔ ابھی تک سعودی عرب میں اس فورم کے ارکان کو امید ہے کہ شاید یونس اعجاز دوبارہ سعودی عرب میں تشریف لے آئیں اور انہیں ہی صدارت کا عہدہ دیا جائے، اس لیے یہ عہدہ آج تک خالی ہے۔ یونس اعجاز بحیثیت مترجم۔ یونس اعجاز نے نہ صرف سعودی عرب میں اردو شاعری کو فروغ دیا بلکہ اس دیار غیر میں اردو زبان کے شاعروں کو اس طرح اکٹھا کیا جس طرح کوئی جوہری مختلف ہیرے ایک لڑی میں پروتا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب میں صرف شاعری ہی نہیں کی بلکہ مختلف شاعروں میں اپنی اردو شاعری کا عربی میں ترجمہ بھی کرتے رہے، کیونکہ ان کے مشاعروں میں عربی شاعر بھی کثرت سے شرکت کرتے تھے۔ مشاعرے میں یونس اعجاز اردو غزلوں کا عربی میں ترجمہ کرتے اور عربی شاعری کا اردو میں ترجمہ کر کے سامعین کو محظوظ کرتے۔ ان کی اس کوشش کے نتیجے میں نہ صرف دونوں تہذیبیں آپس میں ملیں بلکہ دونوں زبانیں بھی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئیں۔ انہوں نے بتایا، مجھے مختلف زبانیں آتی ہیں جن میں اردو، انگریزی، عربی، فارسی، پنجابی اور سرائکی وغیرہ شامل ہیں، جن کے بل بوتے پر میں عربی کو اردو اور اردو کو عربی کے قالب میں ڈھالنے میں کامیاب ہوا۔ امریکہ کی ادبی سرگرمیوں میں حصہ۔ یونس اعجاز نے اردو شعر و ادب کے فروغ کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا۔ انہی کے دم قدم سے نہ صرف آج سعودی عرب بلکہ امریکہ میں بھی اردو شعر و ادب کا پرچم سربلند ہے۔ غزل کے ہاتھ ہے پرچم کشائی تازہ صبحوں کی، شب تارے ادب میں شمع اردو لے کے چلتے ہیں۔ یونس اعجاز نے نیو یارک میں 3 مرتبہ بین الاقوامی مشاعروں میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ کیلیفورنیا، شکاگو، ٹورنٹو، کینیڈا، ایڈمنٹن، ملواکی، اٹلانٹا، فلوریڈا اور واشنگٹن جیسے شہروں میں انہوں نے شعر و ادب میں حلقہ ارباب ذوق کی بنیاد پر 25 سے 30 دوستوں کے ساتھ مل کر شعر و ادب کی محافل کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ 5 سال تک مسلسل جاری رہا۔ امریکہ میں انہوں نے سن 2002 میں اوورسیز رائٹرز پاکستانی فورم کی بنیاد رکھی، جس کے صدر بھی وہ خود ہی منتخب ہوئے۔
انہوں نے امریکہ میں اس فورم کے زیر اہتمام 7 بین الاقوامی مشاعرے کروائے، جن میں امجد اسلام امجد، عطاء الحق قاسمی، احمد فراز، منیر نیازی، ڈاکٹر انعام الحق جاوید، صغرا صدف، بشیر بدر اور عباس تابش جیسے شعراء شامل ہوئے اور اپنا کلام سنا کر دیار غیر سے داد تحسین حاصل کی۔ یونس اعجاز مشاعروں کے اخراجات اٹھانے کو ادبی خدمت سمجھتے ہیں۔ ایک مشاعرے پر 5 سے 7 ہزار ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مشاعرہ کروانے لگتا ہوں تو دوست کہتے ہیں کہ لگتا ہے شاہ جی کی جیب میں پیسے کچھ زیادہ ہی آ گئے ہیں۔ ریڈیو میں ادبی خدمات۔ یونس اعجاز نے سن 1999 میں امریکہ کے شہر رچرڈسن میں ریڈیو چینل فن ایشیا میں رنگ ادب کے نام سے براہ راست ادبی پروگرام کا آغاز کیا۔ یہ پروگرام ابتدا میں ہفتے کے 5 دن روزانہ 2 گھنٹے نشر ہوتا تھا، مگر سن 2010 سے آج تک ہر اتوار کو 5 بجے تا 6 بجے تک نشر ہو رہا ہے۔ یونس اعجاز اس پروگرام میں شعر و ادب، زبان و ادب، کلاسیکی شعراء کے کلام، بر صغیر پاک و ہند کے نامور شعراء اور ادبی شخصیات کی یوم پیدائش اور یوم وفات پر خصوصی پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ ریڈیو کے اس پروگرام کی ایک خوبی یہ ہے کہ یونس اعجاز سامعین کے سوالات کے جوابات خود ہی فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے ریڈیو چینل کے ذریعے بہت سے پاک و ہند کے شعراء کو پوری دنیا میں متعارف کروایا ہے۔ یہ بہت بڑی ادبی خدمت ہے جسے انہوں نے پوری دیانتداری سے نبھایا اور ابھی تک نبھا رہے ہیں۔ جن شخصیات کا انہوں نے براہ راست انٹرویو کیا ان میں امجد اسلام امجد، احسن ظفر، عطاء الحق قاسمی، اقبال نواز، خالد خواجہ، عمران مرتضیٰ اور ضیاء محی الدین شامل ہیں۔ پروفیسر واصل عثمانی یونس اعجاز کی شخصیت کو ایک مکمل تحریک مانتے ہیں۔ دراصل یونس اعجاز کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحریک ہے، ایک ایسی تحریک جو صرف شعر و غزل کی دنیا تک ہی محدود و مقید نہیں ہے، بلکہ ثقافتی محفلوں کی روح رواں، تہذیبی مجلسوں کی زیب و زینت، فلاحی کمیٹیوں کے رکن رکین، موسیقی کے رسیا، نعت گویوں میں وجد و کیف سرمدی سے مخمور، رندوں میں رند، مدح خوان مہوشاں، ثناگرے دانشوراں، فدائے قوم و وطن، ادبی محافل کی جان، یاروں کے یار، حلقہ درویشاں کے خدمت گزار، عالمان باعمل کے روبرو، مجسم عجز و انکسار۔ یہ ہے یونس اعجاز کا وہ چلتا پھرتا پیکر جسے ہر جلسے میں دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ یونس اعجاز کو ریڈیو کے دیگر پروگراموں میں مہمان اور تبصرہ نگار کی حیثیت سے بھی بلایا جاتا ہے۔ ان سے ہندوستان کے متقدمین، متاخرین اور جدید شعراء کے کلام پر رائے لی جاتی ہے۔ انہیں ایک منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ڈیلس کی سینٹرل مسجد میں 5 سال تک حمد و نعت کا پروگرام کیا ہے، جس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوتا تھا۔ اس پروگرام میں 300 سے 400 افراد شریک ہوتے تھے۔ یونس اعجاز نہ تو ریڈیو سے کوئی وظیفہ لیتے ہیں اور نہ ہی حمد و نعت کے پروگرام کا کوئی پیسہ لیتے تھے۔ حبیبہ طلعت عزیز سے انہوں نے انٹرویو میں شعر اور نظریہ شعر پر بات کرتے ہوئے کہا، ایسی شاعری جو محض حالات کے رد عمل کے طور پر حادث ہو، دیر پا نہیں ہوتی، محض لمحاتی اور عارضی ثابت ہوتی ہے۔ اصل شاعری تو نوائے سروش کے منصب پر فائز کر دینے والی شاعری ہے۔ اول الذکر شاعری کے لیے مولانا ظفر علی خان کی شاعری کا حوالہ دیا جا سکتا ہے اور مؤخر الذکر کے لیے علامہ اقبال، جیسے فرماتے ہیں، من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدام، چنا زہرے کہ ازوے مارہا در پیچ و تاب، انقلاب ہے انقلاب ہے انقلاب۔ پاکستان میں ادبی خدمات۔ یونس اعجاز نے جہاں سعودی عرب اور امریکہ میں بہت نام کمایا، وہاں کئی ادبی مجالس کا آغاز بھی کیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ان کی بنیاد پاکستانی ہے۔ ان کے کلام میں جہاں آفاقیت، ایمائیت، حسن و عشق اور فطرت پرستی کے مضامین ملتے ہیں، وہاں ان کی شاعری کا اہم موضوع وطن پرستی ہے۔ یوں تو وہ ہزاروں میل پاکستان سے دور ہیں، مگر ان کا دل پھر بھی وطن عزیز کے ساتھ دھڑکتا ہے، کیونکہ یہ وہی مٹی ہے جس کی خوشبو نے انہیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وطن کی محبت میں ڈوبے ہوئے ان کے جذبات قابل قدر ہیں۔ دوسری قومیں ہوئیں پیدا وطن کے نام سے، ہم مگر وہ قوم ہیں جن سے وطن پیدا ہوا۔ یونس اعجاز نے پاکستان میں بھی اخبارات، رسائل اور ٹی وی کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے پاکستان میں ادبی سرگرمیوں سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا، سن 1983 میں احمد ندیم قاسمی کے جانشین خالد احمد نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں ایک مشاعرہ رکھا، جس میں میں نے تقریباً آدھ گھنٹہ ترنم سے اپنا کلام سنایا۔ سن 1986 میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ادبی انجمن بزم ادب ٹوبہ ٹیک سنگھ نے بھی مشاعرے کا اہتمام کیا۔
جس میں یونس اعجاز نے خود بھی کلام سنایا اور ان کا کلام ترنم کے ساتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے گلوکار سیف الرحمان نے گایا اور دھن بھی خود بنائی۔ پہلا شعر پیش خدمت ہے۔ کیوں چپ سا ہو گیا ہے ذرا کھل کے بات کر، ایک سچ تو بولنا ہے ذرا کھل کے بات کر۔ یونس اعجاز نے 13 مارچ سن 2016 بروز اتوار کو پی ٹی وی پر نشر ہونے والے مشاعرے بسلسلہ جشن بہارا میں بھی شرکت کی، جس کی میزبانی کے فرائض مشہور و معروف شاعر سید وسیع شاہ نے انجام دیے۔ یونس اعجاز کا کلام بہت سے گلوکاروں نے گایا اور سامعین نے محظوظ ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ڈاکٹر امجد پرویز نے ان کی کئی غزلیں گائیں اور کئی نعتیں پڑھی ہیں۔ ان کی 14 غزلوں کی ایک البم شالیمار کیسٹ والوں کی جانب سے پیش کی گئی۔ یونس اعجاز کہتے ہیں، سن 1992 کے اسلامی مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پی ٹی وی پر ایک پروگرام چلا تھا جس کا نام دیس پردیس تھا۔ یہ پروگرام 10 سال تک چلتا رہا۔ اس پروگرام کی سب سے پہلے سنائی جانے والی نعت میری ہی تھی، جسے میاں شہریار نے پڑھا تھا۔ چہرے ندامتوں سے نہ جب تک وضو کریں، کس منہ سے بے شعور تیری گفتگو کریں۔ مشہور گلوکارہ ترنم ناز لیلا نے بھی یونس اعجاز کی کئی ایک غزلیں گائی ہیں، جن میں سے ایک غزل کے اشعار پیش خدمت ہیں۔ جو بھلا بیٹھے تجھے وہ جاویداں ہونے لگے، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں بے نشاں ہونے لگے۔ خاموشی اچھی پر ایسی خاموشی کس کام کی، جس پہ گونگے پن کا محفل کو گما ہونے لگے۔ استاد حسین بخش گلو نے بھی یونس اعجاز کا کلام گایا۔ یوں جرم آرزو کی سزا ہو گیا ہوں میں، تم کیا ملے کہ خود سے جدا ہو گیا ہوں میں۔ ان کے علاوہ اقبال باہو، ڈاکٹر شفقت اوپل، استاد بختیار احمد، افضل خان، رضوان سید، استاد یعقوب خان اور فیصل مان جیسے مشہور گلوکاروں نے یونس اعجاز کا کلام اپنی سریلی آوازوں میں گا کر سامعین کے کانوں میں رس گھولا۔ یونس اعجاز کی تقریباً 17 غزلیں پی ٹی وی سے نشر ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے یونس اعجاز کے الفاظ دیکھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنی غزلیں زیادہ پسند آئیں جب انہیں گلوکاروں کی آواز کا لباس مل گیا۔